السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ ٹھیک ہے، فٹ ہیں؟ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک بڑے پیارے ہمارے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کھل کے ان سے باتیں ہوں گی تفصیلاً، ان کی جو آپ بیتی ہے کہ کیسے ہماری ملاقات ہوئی اس کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بلال بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ خیریت ہے؟ ذرا سننے والوں کو بتائیں کہ ہماری ملاقات کتنے پہلے ہوئی تھی اور کیسے ہوئی تھی اور کیا کیا پرابلمز تھی لائف میں، ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ جی، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یاد کیا اور اپنے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی۔ تو کہ آپ کو تو سب پتہ ہے کہ کیسے آپ مطلب، لیکن بہرحال آج سے 10 ماہ پہلے، تقریباً 10-10.5 ماہ پہلے، میں اپنے دوستوں کو، اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا۔ تو میں انزائٹی کا پیشنٹ تھا۔ انزائٹی کا فیز، یہ بیماری کا نام ہے بائیو پولر موڈ ڈس آرڈر۔ ٹھیک ہے۔ تو میں اس فیز میں مبتلا تھا اور میں نے اپنے آپ کو تقریباً 1 سال سے گھر میں بند کیا ہوا تھا۔ آٹو پارٹس کا میرا بزنس ہے، تو الحمدللہ بلال آٹوز کے نام سے فیصل آباد میری شاپ ہے، لیکن وہ لڑکوں کے سپرد میں نے کر دی تھی۔ یعنی کہ میں اتنا ڈپریشن میں چلا گیا تھا، وجہ پتہ نہیں مجھے کیا بنی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ واصف فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو احکامات ہے ان سے جب آپ متضاد چلتے ہیں، ان سے مخالف چلتے ہیں، تو آپ کو ڈپریشن آتا ہے۔ تو بہرحال میں آپ کے پاس آیا، تو مجھے میرے دوست ہیں اسامہ ذیشان، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایک دفعہ آئیں تو ڈاکٹر صاحب سے ملیں۔ تو آپ سے پہلی ملاقات ہوئی تو میں کافی فیڈ اپ تھا ڈاکٹر سے کہ یار یہ سب نا ایسے ہی چل رہا ہے نا، بزنس چل رہا ہے بس۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں اپنے ویڈیو کو، میں نے ڈاکٹر صاحب سے بڑی باتیں کی، میں نے ان کو بہت تنگ کیا۔ میں نے کہا جی آپ بھی ایسے ہی ہیں۔ انہوں نے مجھے تقریباً 30-35 منٹ سنا۔ تو اس کے بعد الحمدللہ 10-15 منٹ یہ بولے، اور اس کے بعد الحمدللہ انہوں نے مجھے جو وے آف لائف دیا، مجھے سمجھ آئی کہ یار مجھے یہ کرنا چاہیے۔ تو میں نے اس پہ عمل درآمد کرنا شروع کیا۔ انہوں نے بولا تھا کہ مجھے 1 ماہ چاہیے، آپ 1 ماہ اس پہ عمل کر لیں، تو اگر آپ کا دل چاہے گا تو دوبارہ کریں۔ مجھے 10 ماہ ہو گئے ہیں، میں آپ نے جو بتایا ہوا ہے میں اس کو فالو کرتا ہوں۔ ڈائٹ پلان جو ہے نا وہ اس طرح تو نہیں جو پہلے میں نے 3 ماہ کیا تھا بہت سے، لیکن بہرحال مجھے ٹریک کا پتہ چل گیا، اندازہ ہو گیا۔ ہاں الحمدللہ۔ تو جب میں آپ کے پاس آیا تھا سر، میرا 116 kg ویٹ تھا۔ میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتا تھا، میں بائک پہ جاتا تھا، لڑکا بائک سے مجھے آتا تھا، جب تھوڑا سا چلتا تھا مجھے سانس چڑھ جاتا تھا۔ تو 116 سے اب میرا 94 kg ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، الحمدللہ۔ تو یہ ایک تو آپ نے جو مجھے بتایا کہ یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، اور اس کے ساتھ واک جو ہے نا وہ میں نے اپنی لائف کا جو سمجھ لیں کہ میری لائف کا حصہ ہے۔ میرے ایک بزرگ ملے، تقریباً 65 سال کے تھے وہ۔ میں نے کہا آپ اتنے ہینڈسم سمارٹ، کیا راز ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی میں ایک فیصلہ کیا ہے کہ 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ اپنے آپ کو دینا ہے، سبحان اللہ، وہ میں گراؤنڈ میں ہوتا ہوں۔ تو میں نے اس پہ عمل کیا اور الحمدللہ میں نے عید کی چھٹی نہیں کی سر، 14 اگست کی چھٹی نہیں کی، 10 محرم کی چھٹی نہیں کی۔ میں صبح 5 سے 6، 6:30 میں جناب پارک فیصل آباد میں گارڈن ہے وہاں پہ، وہ ٹریک والے بھی ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ ریگولر پکا بندہ ہے، ثقافت والا بندہ ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو آج میں ایک خوش و خرم اور سیٹسفائی مطمئن لائف گزار رہا ہوں الحمدللہ۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی بدولت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، اللہ پاک کو سلامتی عطا فرمائے، اللہ آپ کو ڈھیروں برکتیں دے، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ ابھی مجھے بتائیں کہ کوئی میڈیسن یا کوئی اس طرف آپ کوئی استعمال کر رہے ہیں کوئی؟ سر میڈیسن میں جو یوز کرتا تھا نا، وہ میں جب میڈیسن کھاتا تھا نا تو میں 24 گھنٹے 36 گھنٹے سوتا تھا، اور سونے کے بعد جب میں اٹھتا تھا نا مجھے ایسی تھا کہ مجھے پھر نیند آئی ہوئی ہے۔ تو میں نے تقریباً بہت ٹائم کھائی ہے، میں دوبارہ یاد نہیں کرنا چاہتا۔ تو میں نے ڈاکٹر کو کہا، میں نے کہا یار میں نا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے نا یہ میڈیسن چھڑوا دو یار۔ تو اس نے بولا یار ہم یہ لگا سکتے ہیں، چھڑوا نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اس نے مجھے ایک دن کہا کہ میرے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا، وہ نا جناح گارڈن کے 10 سے 12 چکر لگاتا تھا، وہ 2 کلومیٹر کا ٹریک ہے سر، تو 10 سے 12 چکر کا مطلب ہے 24 کلومیٹر، 25 کلومیٹر۔ تو میں نے کہا میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری میڈیسن چھڑوا دو، لیکن نہیں چھوٹی میڈیسن میری۔ تو جب میں آپ کے پاس آیا، آپ نے مجھے بولا کہ انشاءاللہ میڈیسن چھوٹے گی، لیکن آہستہ آہستہ سے آپ اس کی ڈوز کو کم کریں گے۔ میں کوئی میڈیسن یوز نہیں کر رہا، کسی قسم کی میڈیسن نہیں، الحمدللہ۔ نیند کیسی ہے آپ کی؟
نیند تو کرم ہو گیا، اللہ رب العزت کا کرم ہو گیا کہ میں 10 بجے سو جاتا ہوں اور 3:30 بجے میری آنکھ کھل جاتی ہے بغیر الارم کے. اور جب کہ میں 3 سال میں نے صبح اٹھ کے نہیں دیکھا کہ صبح کا سورج کیسا ہوتا ہے. اور اب مجھے دوست کہتے ہیں یار آج چھٹی کر لو یار، مسئلہ نہیں ہے چھٹی کر لو، آج بارش ہے. آپ یقین جانیے بارش میں جاتا ہوں. اللہ اکبر. بارش میں وہ میرے دوست کہتا ہے یار وہاں پہ کچھ طواف کرنا ہے آپ نے ایک بارش. میں نے کہا یار اگر میں نے کہا رک جائے گی بارش، اگر نہ رکی نا جناح گارڈن کا گاڑی پہ چکر لگا لیں گے، لیکن جانا ہے. تو میں نے یہ روٹین جو ہے نا، استقامت میں ہی کرامت ہے. ایسے ہی بالکل. اور میں اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی لائف میں واک کو حصہ بنا لیں، یہ آپ کی میڈیسن ہے. یقین کریں میڈیسن زیادہ. اور ڈاکٹر صاحب میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، یہ جو کولیسٹرول لیول جو ہے میرا تمام درم برم تھا. اس میں کیا ہوتا ہے؟ ٹرائگلیسرائڈ ہوتا ہے، ایچ کم ہوتا ہے سر. یہ نا میرا 600 پلس تھا. مجھے 600 پلس. جی. اللہ اکبر. تو میں نے نا کہا ڈاکٹرز کو کہا، اس نے کہا یار تجھے ہارٹ اٹیک آ جائے گا، بندہ بن جا تو صحیح، اپنے آپ کو کر لائے تو میڈیسن یوز کر. تو جب میں آپ سے ملا نا تو میں نے کہا کہ میڈیسن میں نے یوز نہیں کرنی، کیونکہ میڈیسن سے پہلے میں پریشان تھا. تو میں نے واک اتنی کی ہے نا کہ آپ کی سوچ ہے. اور میں نے پچھلے ماہ میں نے آپ کو رپورٹس بھی دکھائی. 3 ماہ ڈائٹ بھی آپ نے بڑی اچھی فالو کی. الحمدللہ ڈائٹ تو میں نے بڑی زبردست قسم فالو کی ہے. جب آپ نے مجھے رپورٹ دکھائی تو پھر میں نے کیا بولا تھا ذرا بتائیں. الحمدللہ 131 تھی جی میری وہ ٹرائگلائسرائڈ جو آپ بولتے ہیں، اور ایوری تھنگ از اوکے. مجھے اس نے کہا، جو لیبارٹری والا تھا، اس نے کہا اس مہینے 2 ماہ میں یہ مکمل کمپلیٹ ٹیسٹ ہوئے ہیں، یہ آپ کی رپورٹ سب سے بیسٹ ہے. کیا بات ہے. اور اس میں یہ سارا آپ کو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. میری دعائیں ہیں دل سے آپ کے لیے، میرے بچوں کی دل سے آپ کے لیے. اور میں اپنا فیملی کا ایک ذمہ دار پرسن ہوں. میری سسٹرز، میرے بھائی مجھ سے بڑی توقعات وابستہ، میرے عزیز و اقارب سے کو میرے سے بڑی توقعات وابستہ ہے. تو جب میں گرا تھا نا تو یہ بکھر چکے تھے سارے. تو میں اٹھا ہوں الحمدللہ. میں بتانا چاہتا ہوں یہ ایسے ہیں میرے ساتھ، ایسے یونٹی ہوتی ہے نا جیسے، الحمدللہ. تو اب بڑا مزہ آ رہا ہے لائف کا. یہ آپ کو میں بات کہنے کی باتیں نہیں ہیں، میرے دل سے دعائیں کی ہے. الحمدللہ شفا تو من جانب اللہ ہے. جی. بہت سارے لوگ انہی بیماریوں سے گزر رہے ہیں، دوائیوں کا شکار ہیں. تو ان کے لیے کوئی میسج کہ ایسا آپ نے اپنی لائف میں، پچھلی لائف میں اور اب کی لائف میں، واک تو آپ کر رہے ہیں، فزیکلی ایکٹیو ہیں، لیکن کوئی آپ کی سوچ، کوئی فکر آپ کی بدلی ہے؟ سر ٹوٹلی بلال بدل چکا ہے. اللہ اکبر. میں اپنے آپ کو نا وہ کیا کہتے ہیں، پنچول نہیں کہہ سکتے، ریگولر کسی چیز میں ریگولر روٹین سے کام نہیں کر سکتا تھا. میری روٹین ہے، ہر کام کی روٹین ہے. الحمدللہ شاپ پہ جانے کی ڈسپلن ہو گیا میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈسپلن میں یہ واک تو یہ ہو گیا نا آپ کا میڈیسن کے حوالے سے، جسمانی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. روحانی ٹریٹمنٹ جو ہے نا، جو واصف علی واصف صاحب نے مجھے انعام عطا فرمایا، تو مجھے میری زندگی میں رنگ بھر دیا انہوں نے نا. ان کو میں نے پڑھنا شروع کیا، ان کو سننا شروع کیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں وہاں پہ پہلی دفعہ گیا نا اسامہ کے ساتھ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے روحانی گائیڈر سید ہدایت رسول شاہ صاحب فیصل آباد میں ہوتے ہیں، آل رسول ہیں. تو وہ بہت کوٹ کیا کرتے تھے واصف علی واصف کو. تو میں نے اس کو کہا کہ یار وہ ان کے جملے کوٹ کرتا تھا، واصف علی واصف کے اسامہ. تو میں نے کہا میں آپ کو اپنے شاہ صاحب کا جملہ سناتا ہوں. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے اشاروں پہ ناچو، دنیا تمہارے اشاروں پہ ناچے گی. وہ کہتے ہیں کون سی شاہ صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یار ہدایت رسول شاہ صاحب. کہتا وہ تھوڑا سا ہیلدی سے، آواز بڑی بریک تھی. کہتا وہ تو ہر ماہ یہاں پہ آتے تھے واصف. میں نے کہا پھر مجھے انہوں نے بھیجا ہے واصف علی واصف کے پاس، اور ان کے ساتھ اٹیچ ہونے سے میری زندگی بدل گئی. اور میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یار آئیں ان بزرگوں سے، ان اللہ والوں سے اٹیچ ہو جائیں. وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو بس ان کی سبحان اللہ.